بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتو سبق ته په خیر راغلی. سحر مو په خیر. ستاسو ورځ څنګه ده او کورنۍ مو ښه ده؟ زما ورځ ښه ده او کورنۍ می هم ښه ده. پچھلے ماڈیول میں آپ نے آس پاس اور دور کی چیزوں اور لوگوں کے بارے میں سیکھا ہے. آپ نے ڈیمانسٹریٹو اور پوزیسیو پروناؤن اور ان کے ورب آف بینگ حال، ماضی اور مستقبل میں بھی سیکھے ہیں. تیسرے ماڈیول میں آپ پشتو زبان کے اسم یعنی ناؤن، ایجیکٹو، پشتو اعداد، پریپوزیشن اور ابلیغ کے سیکھ کر ان کو اپنے روزمرہ بول چال میں استعمال کر سکیں گے. اس سبق کے بعد آپ پشتو میں اسم یعنی ناؤن کے بارے میں تفصیل کے ساتھ سیکھ چکے ہوں گے. آپ پشتو ناؤن کے 14 مختلف طریقوں سے جمع بنا سکیں گے. آپ جاندار اور بے جان اسم کے جمع بنا کر ان کے بارے میں جملے بنا سکیں گے اور آپ نئے ناؤن سیکھ کر اپنے روزمرہ بول چال میں انہیں استعمال کر سکیں گے. آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. پشتو میں ناؤن کی جمع انگریزی کی طرح سادہ نہیں کہ ناؤن کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر کے اسم کی جمع بنا دی جائے. پشتو میں ناؤن کی جمع بنانے کے تقریباً 14 طریقے ہیں جو واحد کے ساتھ کسی خاص حرف یا حروف لگا کے جمع بنانے پر مبنی ہے. کسی لفظ کے ساتھ جمع بنانے کے لیے لگائے گئے حرف یا حروف کو انفلیکشن کہتے ہیں. اگلے 14 مختلف انفلیکشن میں کسی ایک کو اٹھا کے آپ ناؤن کے ساتھ اضافی لگائیں تو پشتو اسم کی جمع بنا سکتے ہیں. پہلے ہم ان تمام 14 انفلیکشنز کو پڑھتے ہیں، پھر ہم ہر ایک کو تفصیل اور مثالوں کے ذریعے واضح کریں گے. اونا، ای، اے، آئی، آن، آنی، یان، یعنی، آنا، نے، گان، گانی، اونا، ایندی. ان میں پہلے 4 انفلیکشن اسم کے آخری حرف کی بنیاد پر مبنی ہے، جبکہ باقی 10 پیشوں، شہریت، رشتوں اور گروہوں کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں. سب سے پہلے انفلیکشن اونا کا ذکر کرتے ہیں. ایسے بے جان ناؤنز جو کانسوننٹ پر ختم ہوتے ہیں وہ گرامر کے لحاظ سے مذکر ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے 7ویں سبق میں پڑھا ہے، اور ان کے ساتھ اونا کا اضافہ کر کے جمع بنائی جاتی ہے، جیسا کہ کتاب یعنی کتاب اور اس کے ساتھ اضافہ اونا، کتابونا یعنی کتابیں. اب ہم انفلیکشن ای کا ذکر کرتے ہیں. پشتو میں کوئی بھی واحد اسم جو بڑی یہ یا سافٹ ہے پر ختم ہوتا ہے اس کے آخری حرف کو ہٹا کے انفلیکشن ای کو لگا کے اس اسم کا جمع بناتے ہیں، جیسا کہ خزہ یعنی عورت، اس کے ساتھ اضافہ ای جمع بن جاتا ہے خزی یعنی عورتیں. سڑے یعنی آدمی، اس کے ساتھ اضافہ ای سڑی یعنی آدمی جمع. اسی طرح وہ اسم جس کا آخری حرف سافٹ ہے اور ادائیگی میں اسم کے دوسرے حصے پر پہلے حصے کے مقابلے میں زیادہ زور ہو، ان کا جمع بنانے کے لیے سافٹ ہے کو ہٹا کے چھوٹی یہ لگاتے ہیں، جیسا کہ منا یعنی سیب، اس کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں اے، منے یعنی سیب جمع. اسی طرح وہ اسم جس کا آخری حرف آئی ہو ان کی جمع بھی وہی اسم ہوتا ہے، یعنی کوئی اضافہ نہیں ہوتا. صرف جینائی یعنی لڑکی کا جمع جیناکائی ہے، جو کاف کا اضافہ
آئی سے پہلے ہوتا ہے۔ ٹکرائی یعنی ٹوکری، اضافہ کچھ نہیں ہوتا، ٹکرائی یعنی ٹوکریاں۔ جب جاندار ناؤن کا آخری حرف کانسوننٹ ہو تو ان کا جمع آن کے اضافے سے بنتا ہے، جن میں ایک پیشوں کا جمع بنانا آپ نے پہلے موڈیول میں سیکھا ہے۔ استاذ یعنی استاد، اس کا اضافہ آن، استاذان یعنی اساتذہ۔ جس طرح پہلے موڈیول میں آپ نے پیشوں کا مؤنث جمع آنی سے بنانا سیکھا ہے، ان مذکر ناؤنز جو آن سے جمع بناتے ہیں کی مؤنث جمع بھی اسی طرح آنی سے بنتی ہے، جیسا کہ استاذان یعنی اساتذہ، اضافہ ای، استاذانی، استانیہ۔ اسی طرح آپ نے پہلے موڈیول میں شہریت کی جمع بنانی سیکھی ہے، جو کسی ملک کے ساتھ یان کا اضافہ کرنے سے مذکر جمع حاصل ہوتی ہے اور یانی کے اضافے سے مؤنث جمع۔ پاکستان یعنی پاکستان اور اضافہ یان، پاکستانیان یعنی پاکستانی مذکر جمع۔ پاکستانیان یعنی پاکستانی، اس کے ساتھ اضافہ چوٹی یہ، پاکستانیانی یعنی پاکستانی خواتین۔ اب ہم اسم کے درمیان آنا کا اضافہ کر کے مذکر جمع اور نی کا اضافہ کر کے مؤنث جمع بنائیں گے۔ جمع کا یہ طریقہ چند خاص الفاظ تک محدود ہے۔ میلما یعنی مہمان، اس کے ساتھ اضافہ آنا، میلمانہ یعنی مہمان مذکر جمع۔ اور مؤنث جمع کے لیے میلمنا یعنی مہمان مؤنث، اضافہ نی، میلمنی یعنی مہمان مؤنث جمع۔ اسی طرح پشتو کے چند ناؤنز کی مذکر جمع گان کا اضافہ کر کے بنتی ہے اور مؤنث جمع گانی کا اضافہ کر کے۔ پیشو یعنی بلی، اس کے ساتھ اضافہ گان، پیشوگان یعنی بلیاں۔ اور مؤنث الفاظ کی جمع کے لیے غوا یعنی گائے، اس کے ساتھ اضافہ گانی، غواگانی یعنی گائے جمع۔ اسی طرح چند رشتہ داروں کے مذکر جمع آخری حرف کی جگہ نا کے اضافے سے بنتی ہے اور مؤنث جمع ایندی کا اضافہ کرنے سے، اور یہ الفاظ بھی محدود تعداد میں ہیں۔ رور یعنی بھائی، نا کا اضافہ ارونا یعنی بھائی جمع۔ اور دو قریبی رشتوں ماں اور بہن یعنی پشتو اسم مور اور خور کی جمع آخری رے کو ہٹا کے ایندی کا اضافے سے بنتی ہے۔ خور یعنی بہن، اس کے ساتھ اضافہ ایندی، خویندی یعنی بہنیں۔ ہم نے پشتو میں جمع بنانے کے کئی طریقوں کا تفصیل سے ذکر کیا جو روزمرہ بول چال میں زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے اب آپ بھی پشتو کے الفاظ کی جمع بنا سکیں گے اور اپنے روزمرہ جملوں میں استعمال بھی کر سکیں گے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ د خدای پامان په مخه مخه